مبسملا ومحمدلا ومصليا ومسلما ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله تعالى مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي حبيب الله حضرت علامہ مولانا سید محمد اویس عباس گیلانی شاہ صاحب مد ظلہ العالی کی جامع مسجد صدیقیہ رضویہ فیصل آباد میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی نسبت سے آج کا مختصر مبارک جلسہ جس کی خصوصی خدمت کے لیے شاہ صاحب موصوف مد ظلہ العالی نے بندہ ناچیز کو مدعو فرمایا، اللہ جل شانہ ناچیز کو اس مبارک جلسہ میں کما حقہ خدمت کا موقع عنایت فرمائے۔ بھارت سے کئی دوستوں کے پیغامات آئے کہ آپ اردو میں خطاب فرمایا کریں، ہمیں پنجابی سمجھ نہیں آتی، اس وجہ سے جو مختصر باتیں ٹوٹی پھوٹی کروں گا اردو میں ہوں گی انشاءاللہ العزیز۔ بندہ ناچیز کا اس وقت کا موضوع ہے پیغام مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہنگامی طور پر ہنگامی حالات میں حاضر خدمت ہونا پڑا ہے۔ دوست احباب پھر بھی ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو ادھر ادھر سے اس سیلابی پریشانیوں میں مبتلا ہونے کے باوجود تشریف لائے ہیں۔ ہمارا میں نے شاہ صاحب کو عرض کی تھی بڑا جلسہ کریں گے،
انشاءاللہ العزیز کو 15-20 ہزار کا مجمع ہو پھر بیان کیا جائے. چلو ہمارے زور لگانے کا بھی کوئی فائدہ حاصل ہو، لیکن یہ سیلاب نے کام خراب کر دیا. اس وقت موضوع وہی ہے جس کا آپ کے سامنے نام پیش کر چکا ہوں، لیکن اس سے قبل ایک مختصر سی یہ بات گزارش کرنا ضروری ہے کہ میلاد شریف جو منایا جاتا ہے اس کے اندر ہمارے اہل سنت کے بزرگوں کا اختلاف، اہل سنت کے اماموں کا اختلاف. کئی حضرات اس کو بدعت سیئہ کہتے ہیں. ان میں سر فہرست دنیا کے مشہور مالکی مذہب کے امام تاج الدین فاقہانی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے جو اپنے فتاوی میں میلاد کے موضوع پر فتویٰ لکھا ہے اس کے اندر انہوں نے اس امام کا حوالہ سب سے پہلے پیش کیا کہ وہ امام اس کو بدعت سیئہ کہتے ہیں. کیا بات؟ لیکن ہمارے زیادہ اور جمہور ائمہ اور علماء اہل سنت اس کو بدعت حسنہ کہتے ہیں. بدعت حسنہ. کچھ نے کہا بدعت سیئہ ہے جن میں سر فہرست امام تاج فاقہانی ہیں اور دوسرے نمبر پر حضور سیدنا مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالی. انہوں نے صاف لکھ دیا مکتوبات میں کہ ہزار اس کو بدعت حسنہ کہنے والے ہوں، مجھے اس کے اندر کوئی خیر کا پہلو نظر نہیں آتا. یہ مجدد صاحب نے لکھا ہے. جاہلوں کی طرف سے جو اس عمل کی حیثیت علماء کے ہاں مقررہ حیثیت سے اوپر بڑھا کر فرضوں سے بھی اوپر پہنچا دی گئی ہے، اس کے رد کے لیے اور اس سے ذہن صاف کرنے کے لیے میں یہ گزارش کر رہا ہوں. جاہلوں خوشامدیوں کا کیا ہوتا ہے؟ جو مرضی کہتے ہیں، لیکن میں ذمہ دار علماء کی بات کر رہا ہوں. جن کی حیثیت میراثی کی ہو اس کی بات کی کیا حیثیت ہوگی؟ یہ تو امام لوگ ہیں جن کی بات کر رہا ہوں. ہمارے بعض حضرات جلیل القدر جن میں مجدد الف ثانی شامل ہیں وہ فرماتے ہیں یہ بدعت سیئہ ہے، کوئی ثواب اس پر نہیں ہوتا. جمہور ہمارے بزرگ فرماتے ہیں یہ بدعت حسنہ ہے، اس کی شرائط اور حسن نیت ہو تو پھر ثواب کی امید ہوتی ہے. بس سمجھ آ رہی؟ ٹھیک ہے، اگرچہ آپ کو ایسی کڑوی بات سننے سے کوئی تکلیف ہوگی، کیونکہ ظاہر بات ہے کانوں کو ایک مدت ہوئی غلط سنتے سنتے.
تو پھر ایک صحیح بات کو سننا کانوں پر تو برداشت نہیں ہوتی، لیکن جو ہے حقیقت ہے۔ ہم وہ جو ہمارے جمہور ہیں ان کے ساتھ، جو بعض ہیں اور جس کو بدعت سیئہ کہتے ہیں وہ بھی ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ مجدد الف ثانی سے کون منہ پھیرے گا؟ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو بھائی یہ جو معیار حد سے بڑھا دیا گیا ہے نا وہ اب نیچے آ گیا۔ اب آپ کو سوچنا چاہیے کہ جس کی بدعت سیئہ اور حسنہ ہونے میں اختلاف ہو اس پر کیا تک بنتا ہے کہ تمام فرائض اور تمام دین سے اس پر زیادہ زور دینا، اس کے زیادہ انتظامات اہتمامات کرنا، حکومتوں کی طرف سے چھٹی منانا وغیرہ وغیرہ، یہ سمجھ لو اس کے پیچھے بہت گندے سے گندے ہاتھ چل رہے ہیں، ان کے گندے مقاصد ہیں۔ اگر یہ چیز، اگر یہ عمل اللہ رسول کی بارگاہ میں تمام دین سے بڑا ہوتا تو اس کا بیان جو ہے نا وہ بھی انتہائی بڑے انداز میں ہوتا۔ اللہ پاک قرآن مجید میں آپ علیہ السلام کا پیدائش کا دن بتاتا، کیونکہ جو اب دیکھو رمضان شریف کے روزے ہیں، بہت بڑا فرض ہے، ایسے اس کا وقت قرآن میں آیا، مہینے کا نام قرآن میں آیا۔ وقت بتایا اتم الصیام الی اللیل، صبح سے رات۔ مہینہ بتایا کہ نہیں بتایا؟ نماز 5 وقت کی رکھی، 5 وقت کا وقت بتایا۔ لیکن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ میلاد منانا اگر اتنا ہی اہم تھا اس کا دن کیوں ذکر نہیں کیا گیا؟ اس میں اتنا اختلاف، کوئی ربیع الاول مہینہ بتاتے ہیں، کوئی رجب کا مہینہ بتاتے ہیں، کوئی کچھ مہینہ بتاتے ہیں۔ اماموں میں تو بشدید اختلاف آئی ہے۔ تو نہ مہینہ بتانا قرآن میں، رسول پاک کی زبان میں، نہ دن بتانا، صرف دن شریف کا آیا اتنا کہ آپ نے وہ بھی ساتھ بتا دیا کہ عمل کیا۔ فرمایا روزہ رکھتے تھے پیر شریف کا، تو پوچھا کہ حضور کیوں؟ فرمایا یوم ولدت فیہ، یہ وہ دن ہے جس میں پیدا ہوا ہوں۔ اب بات سمجھنا کیا ہے؟ پیر کا دن حضور نے بتایا۔ کیا بتایا؟ جو حضور کی پیدائش کا دن، کوئی مہینہ نہیں بتایا۔ آپ ربیع الاول منا رہے ہیں، کوئی مہینہ کہیں ذکر نہیں آیا۔ شدید اختلاف، دن کا بتایا۔ اور عمل کیا کرتے تھے حضور؟ روزہ رکھتے تھے۔ بولو، رات میں کہہ رہا تھا کہ ہم لوگ پیٹو ہیں، کوشش کریں گے کہ وہ چیز، وہ عمل نکالیں اور اس پر زور دیں جس عمل کا تعلق پیٹ بھرنے کے ساتھ، پیٹ خالی کرنے کے ساتھ نہیں ہو۔ آپ علیہ السلام نے پیر کا روزہ رکھا، اس میں تو پیٹ خالی رکھنا ہے۔ اور ہمارے مولویوں نے اسی حدیث کو لے کر کیسا بائی پاس کاٹا
کیسا حضرت نے باہر سے دور سے موڑ لیا کہ جی میلاد تو ثابت ہو گیا اس میں، حضور آپ پیر کے دن روزہ رکھ رہے ہیں، اور ساتھ ہی روزہ رکھنا پیر کے دن کا یہ نصیب نہ ہوا۔ اس پر حضرت نے زور نہ دیا، جو خود سرکار کی سنت تھی اس کو ترک کر کے فوراً زور دے دیا، ارے بھائی فلاں بزرگ فلاں امام ربیع الاول شریف میں میلاد مناتے تھے اور خوب لنگر پکاتے تھے، ہو رسول کا روزہ رکھنا نظر نہیں آیا اور کسی بزرگ کا لنگر پکانا نظر آ گیا، یہ بزرگ کا عمل رسول کے عمل سے آگے کیوں بڑھ گیا؟ باریک ہے وائز کی چالیں، لرز جاتا ہے واضح، آئے ہے واہ۔ ہو سکتا ہے اگر آپ یہ عمل کرتے تو وہ ابھی بھی اختلاف نہ کرتے، لیکن کوئی یہ تو مسلم شریف میں آ گیا، حدیث میں آ گیا، لیکن جب آپ نے ایسا عمل پیدا کیا جیسے عمل کی دلیل پاک رسول کی سنت سے نہیں ملتی، اب اختلاف کھڑا ہوگا۔ سمجھ نہیں آ رہے بھائی؟ اس مختصر ابتدائی تنبیہ کے بعد جس سے اصلاح عقیدہ مقصود، اب موضوع کی طرف آتا ہوں۔ موضوع کیا ہے؟ کیا موضوع ہے؟ پیغام مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ آپ نبی ہیں، آپ رسول ہیں، اور نبی اور رسول کا معنی ہماری اور فارسی زبان میں کیا ہوتا ہے بھائی؟ پیغمبر۔ سمجھے نہیں؟ آپ کو رسول مانتے ہو نا، نبی مانتے ہو نا، لا الہ محمد الرسول اللہ۔ نبی رسول کا کیا معنی ہے؟ پیغمبر۔ پیغمبر یہ مخفف ہے پیغام بر کا، بردن اور کبھی بردن لے جانا، پیغمبر تخفیف کے ساتھ۔ اس میں فاعل فارسی کا صناعی، مصنوعی اس میں فاعل ہے، امر کے ساتھ لگایا اس میں فاعل بن گیا۔ پیغمبر کا معنی ہے پیغام لے جانے والا۔ بولو تو صحیح نا، کیا معنی ہے پیغمبر کا؟ پیغام لے جانے۔ تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ رسول ہے ہی وہی جو پیغام لائے۔ کیونکہ رسول کو پیغمبر کہنا ہے اور پیغمبر مانا پیغام لانے والا، تو رسول تو وہی بنے گا جو پیغام لائے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہیں، پیغام لائے ہیں، خالی آپ کو نہیں بھیجا گیا، آپ کو پیغام دے کر بھیجا گیا۔ اب وہ پیغام کیا دے کر بھیجا گیا اس کو قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق
وہ ذات ہے جس نے اپنے سب سے اعلیٰ پیغمبر کو بھیجا ہدایت اور دین حق کے ساتھ. دین حق، اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں. وہ دین جو سراپا حق ہے اور اس کے ساتھ جھوٹ باطل کا کوئی کام نہیں. یہ اس وقت مطلب ہوگا جب دین کو موصوف اور حق کو صفت اور موصوف کی صفت کی طرف اضافت مانی جائے، بن جائے گا والدین الحق. والدین الحق. دوسرا معنی حق کا دین. تو یہ اس وقت ہوگا جب دین کی اضافت حق کی طرف مانی جائے. اب معنی بنے گا یہ اس کا دین ہے جو ذات سراپا حق ہے، جس کو اللہ دین کا حق ہونا پہلے معنی کے لحاظ سے یہ ہو جائے گا صریح اور مطابق. دوسرے معنی کے لحاظ سے التزامی ہو جائے گا کہ جس کا بھیجنے والا حق ہے تو جو اس نے بھیجا ہوگا وہ ضرور حق ہوگا. پہلے معنی میں تو صاف کہہ دیا وہ دین جو حق ہے تو دین کو حق کہہ دیا، تو یہ تو سراپا یعنی صریح معنی صاف ہو گیا. لیکن دوسرا معنی التزامی بنے گا کہ اللہ وہ ہے جس نے اپنے مقدس پیغمبر کو بھیجا حق کے دین کے ساتھ، یعنی حق ذات اللہ ہے، اس کا جو دین ہے اس کے ساتھ بھیجا. آیت نے بتا دیا پیغمبر محمد الرسول اللہ ہیں اور پیغام ان کا دین ہے. سمجھ نہیں آئی؟ جو پرانے سننے والے ہیں ان کو تو میری بات جلدی سمجھ آ جائے گی. جو نئے سننے والے حضرات تشریف فرما ہیں تو ان کو آخر میں سمجھ آ جائے گی لیکن آخر میں یہ کیا کہنا چاہتا ہے. آج اس محفل میں اس مختصر موضوع میں دو چیزیں سامنے آ گئی. ہمارے نبی اللہ کے پیغمبر ہیں تو پیغمبر یہ خالی نام نہیں جس طرح ہم رکھ لیتے ہیں کسی کا نام. کسی کا نام غلام رسول، کسی کا نام قائم دین، کسی کا نام کچھ، کسی کا نام کچھ. یہ نام ہیں، اس میں نام کا اثر آپ کو نظر نہیں آئے گا. بہت ہی کم لوگ ہوں گے جن میں نام کا اثر نظر آئے. جس کو قائم دین کہہ رہے ہو سکتا ہے ساری زندگی اس ظالم کی دین کو ڈھانے میں، دین کو گرانے میں، دین کو بگاڑنے میں گزر گئی ہو، لیکن نام قائم دین. اب سلمان رشدی جانتے ہو؟ رشد ہدایت کو کہتے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گالیاں معاذ اللہ نکالنے پر اس نے کتاب لکھی اور نام کیا ہے؟ سلمان رشدی. رشد والا، ہدایت والا. بھائی نام رکھ لینا اور بات. اب حضور کا پیغمبر نام نہیں ہے خالی، اس نام کے ساتھ ایک معنی ہے، وہ ہے پیغام لانے والا. یہ صفاتی نام ہے.
اس کا مطلب ہے محمد پیغمبر ہیں، پیغام لانے والے ہیں، تو خالی ان کو پیغمبر کہنے سے مسلمان نہیں بنے گا جب تک کہ یہ جو پیغام لائے ہیں اس کو سچا اور صحیح نہ مانے۔ نہیں ہو سکتا۔ دے 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 کوئی توجہ ہے بھائی؟ تو یہ سمجھ آ گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کی طرف سے پیغام لائے ہیں، اس پیغام کو ماننے سے، اس پیغام کو ماننے کے بعد پھر پیغمبر ماننا تسلیم ہوگا، ورنہ نہیں۔ پیغام کو نہیں مانتا تو نہیں۔ سمجھ نہیں آ رہی بھائی؟ دیکھو جو پاک مصطفیٰ پیغام لائے اس کی کتنا دو عظیم صفتیں ساتھ ہی ذکر کر۔ ایک فرمایا بالہدا، جو رسول کو ہم نے پیغام دیا ہے وہ پیغام سارا کا سارا ہدایت ہے، اس میں گمراہی نام کی کوئی چیز نہیں، اس کے اندر گمراہی نام کی کوئی شے نہیں۔ بالہدا و دین الحق، جو پیغام دین مصطفیٰ ہے وہ ہدایت بھی ہے اور حق بھی ہے۔ بولو تو صحیح۔ ہدایت کا مطلب یہ ہے پاک مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہر دور میں صحیح رہبری کرتا ہے، اس رہبر کے ہوتے ہوئے کائنات کو کسی اور کی رہبری کی ضرورت نہیں۔ اگر کسی اور کی ہدایت اور رہبری کی ضرورت ہو تو پھر یہ دین ہدایت نہ بنا۔ اور آگے فرماتا ہے وَدِينِ الْحَقِّ، حق کا معنی ہے ہزار دنیا بدلتی رہے مگر یہ اپنے حال پہ قائم رہے، اس کو بدلنے والے تو بدل جائیں لیکن یہ نہ بدلنے پائے۔ ثابت مستقر پہاڑ کی طرح اپنی جگہ پہ قائم رہنے والے کو حق کہتے ہیں، اسی وجہ سے اللہ کو حق کہتے ہیں۔ اللہ بدلنے سے پاک ہے۔ کیسے ہیں وہ جو کہتے ہیں ہم مصطفیٰ کو پیغمبر مانتے ہیں لیکن اس دور کی ہدایت اسلام میں پوری نہیں، اور اس دور میں اسلام بدلا جائے گا ورنہ نہیں چل سکتا۔ او کتے کا بچہ، تو پیغمبر نہیں مان رہا، اگر پیغمبر مانتا تو اس پیغمبر کے پیغام کی دو صفتیں ہیں، ایک ہدایت بھی ابدی ہے، ایک ثابت بھی ابدی ہے، یہ کسی کتے سے بدلا نہیں جا سکتا۔ نہیں بدلا جائے گا۔ توجہ ہے؟ ارے بھائی، او بھائیو
سکولوں میں، اسمبلیوں میں، ادھر ادھر مولویوں میں، پیروں میں، اور بھائی نیا دور ہے، پرانی باتیں تو نہیں چلیں گی۔ ارے بھائی ٹھیک ہے، اسلام بالکل برحق ہے، لیکن اسلام تو ہر دور کے ساتھ بدلتا ہے۔ وہ کتے کا بچہ، کوئی باندر کا بچہ ہمارے پلے پڑ گیا، تمہیں اتنا پتہ نہیں، یہ دین الحق ہے۔ حق کا معنی کیا ہے؟ بغیرت کی ہدایت ہے۔ ہدایت کا معنی کیا ہے؟ اگر یہ ہر دور کی رہبری نہیں فرماتا تو ہدایت کیوں؟ اگر یہ بدلتا ہے اور اور عمل میں تبدیلی آتی ہے، وہ کیوں آتی تھی؟ وہ کیوں آتی تھی؟ ہر نبی علاقے کا نبی ہوتا تھا، اب ہمارے نبی کے دین کو حق کیوں کہا؟ یہ علاقے کا نہیں، ساری کائنات کا ہے، اور جب تک قیامت نہیں آئے گی یہی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، میلاد مصطفیٰ، پیغام مصطفیٰ، دین مصطفیٰ۔ سمجھ نہیں آ رہی؟ پچھلے نبیوں کی شرائع پر قیاس نہیں کر سکتے، کیوں؟ اے بھائی وہ شریعتیں اس لیے آتی رہی کہ ان کو بدلنے والا آنا تھا، اب جب آ گیا تو بدلنے کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ سمجھ نہیں آ رہی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ او میرے سجنوں، جدوں پیغام نبی سرور دا منن تو بغیر رسول منن دا فائدہ نہیں۔ تیرے کول اگر کوئی پیغام لے آیا، لکھ پیغام والے دیاں، لکھ پیغام لیاؤن والے دیاں تعریفات کر، جنہ چر پیغام قبول نہیں کریں گا انہیں آکھنا ہے کی مینوں ایویں لارے لائی جانا ہے، کی مینوں دھوکے پائی جانا ہے، کی میرے نال جھوٹ بولی جانا ہے، کی خوش آمدہ کیتی جانا ہے۔ جیڑا پیغام لے کے آیا پہلا انہوں منے گا، پھر تیری خدمت میری قبول ہوئے گی۔ اللہ دے پاک محبوب پیغام لے کے آئے نے، اور سجنا گل بھامے کئی بارہ کیتی ہے۔ ابو لہب، توجہ، ابو لہب پیغمبر دے آن تے خوشی کیتی ہے، لیکن پیغام دے منن تو بغیر وہ جہنم دا بالن ہے۔ کدا بالن ہے؟ تبت یدا ابی لہب۔ مرو سمجھو ابو جہل بھی دشمن سی، کافر تھی، بڑے بڑے کافر ہوئے نے۔ ابو لہب دا نام کیوں آیا ہے؟ رب نو غضب اس واسطے آیا ہے، جس نے جمعہ سی اس نے خوشی کردا سے، جس نے پیغام سنا جائے اس نے سر پھج گیا ہے، لعنت پوے گی ابو لہب قیامت۔ ابو لہب کا ذکر کیوں ہے؟ دسو ابو جہل بھی کافر دشمن سی، اور بھی تے کافر دشمن سن، کسی ہوری دا نام کیوں نہیں آیا؟ تبت یدا ابی
بھی اتنے ہور دے ہور کسے سناؤندے نے جے دے اندر علماء دا 100 کلام ہے. میں جڑی گل کر رہا ہے کسے دا کلام نہیں ہونا, کسے دا اعتراض نہیں ہونا, گنجائش نہیں ہونی بولن. اللہ پاک نے نام اس واسطے لیا ہے جس لے آیا سی خوش ہوندا سے میلاد مناوندا سے, جس لے اسے نے سد کے آکھیا ساریاں نو اکٹھے ہو جاؤ, میں تو اللہ دا رسول ہوں, تانوں اللہ تو ڈراؤن آیا. ابو لہب بولیا, میلاد کرنے والا بولیا, ٹوٹ پویں ککھ نہ روی, یہ واسطے سدیا سی. اللہ نو غضب جلال آیا, انہیں آخیا لے ابو لہب ہور کسے دشمن کافر دا نام نہیں لواں گا جنہیں من کے پھر ایڈا سریا جواب دیتا ہے اس کنجر دا نام قیامت تک رکھاں گا. ہر مومن لعنت پاندا. جو ہے تسی تے کہندے ہو میلاد والے نال نرمی ورتنی چاہیے. اور شرم کرو, خدا نے ایڈا قہر کیوں وسا دتا. انہوں نرمی نہیں یاد آئی میرے محبوب دے آن دے ہوتے, انہیں خوشی کی تھی اور نہیں تے نام تے ذکر نہ کراں. پھر نام بھی ذکر کیتا تے کیتا بھی لعنت نال سے. تبت یدا ابی لہب دا مطلب ہے ابو لہب دے اوتے پھٹکار تے لعنت. کی مطلب ہے دا؟ بولو تے صحیح مرو. سجنا اقبال دی ایک گل سنانا. جس وقت طرابلس اس علاقے مغرب کے اندر ایک ملک چھوٹا جا, اٹلی نے روم نے وہ دیتے حملہ کی. سوچا مصر والے عرب والے سب مل کے اٹلی کا جواب دیتا کیونکہ حالے سکولی نہیں سن بنے. مقابلہ ہویا, آخر بھج گئے. اس موقع دے اوتے قلندر اقبال نے ایک نظم لکھی. نظم لکھ کے کملی والے دی بارگاہ دے اندر پیش کی تھی. اس نظم دا عنوان ہے حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں. نظم لکھ کے حضور دی بارگاہ پیش کر رہے ہیں. ایک شعر اودے چ سنانا. کلندر فرماؤندے نے حضور دی بارگاہ وچ کچھ عرض کی تھی. جان تو بعد شاعر ہے نا, جان تو بعد دنیا تو جان تو بعد حضور دی بارگاہ عرض کی تھی. حضور نے فرمایا اچھا اے دس ساڈی بارگاہ وچ کی تحفہ لے کے آئے. توجہ ہے. اقبال فرماندے نے میں مر کے حضور دی بارگاہ گیا. حضور دے اگے کچھ اشعار حضور فرماندے نے کہا حضور نے, کہا حضور نے اے عندلیب باغ حجاز, کہا حضور نے اے عندلیب
باغ ہے جہاں گل کلی ہے تیری گرمی نوا سے خدا اے ساڈے حجاز مقدس مکے مدینے دے باغ دی بلبل حضور فرماندے نے اقبال کہندے نے حضور فرماندے نے اے اقبال اے ساڈے حجاز مقدس دے باغ دی بلبل تیرے عشق تے درد دیاں گلیاں تیرے عشق تے درد دیاں گلاں دے نال جتھے بھی کوئی بھول پیا ہے وہ کھل جاندا ہے ہن دس تے صحیح ساڈی بارگاہ وچ کی تحفہ لے کے او تحفہ سناواں جڑا انہاں پیش کیتا عرض کرتے ہیں حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی یا رسول اللہ اس جہان آرام سکون نہیں ملتا دل حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں اور ذرا سوچنا میلاد والے بتھیرے ہوں گے جھنڈیاں لاؤن والے بتھیرے ہوں گے لیکن مصطفیٰ دے پیغام نال وفا کرنے والا تینوں کوئی نہیں یہ ہوئی گل اقبال کہندے نے ہزاروں ہزاروں لالو گل ہے ریاض ہستی میں وفا کی جس میں ہو وہ کلی نہیں یا رسول اللہ لالا ورگے سرخ پھول بھی ہزارہ پھول ہزارہ لیکن بو رکھن والے خوشبو رکھن والے کوئی کلی نہیں ملتی کیسی خوشبو جیسے وفا دی خوشبو معلوم ہویا کلمے پڑھن والے تے بتھیرے نے مر محمد دے پیغام دے نال وفا دی خوشبو دین والیاں کلیاں تھوڑیاں اقبال نے اپنی زبان میں اپنے ادیبانہ رنگ میں کہا ناچیز نے پنجابی شعر لکھنے اور او دا پہلا سمجھا لواں اور حضور نو رسول کلمہ پڑھیا رسول اللہ بولو 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 کی کلمہ پڑھیا رسول اللہ بولو نا کی معنی اس دا اللہ دے پیغمبر کی معنی پیغمبر پیغمبر کون ہوتا ہے جڑا پیغام لے آوے ایویں ہن حضور نے پیغام لے آندا ہے اچھا سچی دسیا جے میں تواڈے تو سوال کراں گا زندگی دا کیڑا شعبہ ہے جتھے مصطفیٰ دا پیغام تواڈے کول کوئی نہیں کوئی علم والا بیٹھا ہوئے کوئی کسی طرح دا بیٹھا ہوئے میں نے اس کا جواب دے کیا بات زندگی کا کون سا شعبہ ہے چاہے مرد ہوں چاہے عورتیں چاہے بچے ہوں چاہے جوان ہوں چاہے بوڑھے ہوں چاہے زندہ ہوں چاہے مر جائیں زندگی کا کون سا شعبہ ہے جس میں پاک مصطفیٰ کا پیغام ہمارے لیے نہیں ذرا بولو تو صحیح نا اگر کوئی کہے انتم اعلم بامور دنیاکم تم اپنے دنیاوی کاموں کو
زیادہ سمجھتے ہو، اس کا مطلب ہے امور دنیاوی میں تو پیغام نہ ہوا۔ جو ایسی بات کرے گا اور یہی نظریہ رکھ کر کہ دنیاوی امور میں حضور کا کوئی پیغام نہیں، وہ کافر ہو جائے گا۔ حدیث پر حق ہے لیکن معنی سمجھاتا ہوں مختصر۔ امور دنیاکم اضافت احدی ہے، اس کا مطلب ہے جزوی امور، جزوی کام دنیا کے وہ تمہارے سپرد ہیں، لیکن قاعدے کلیے، اصول، ضابطے جن کے ساتھ آپ نے جزیات میں ہدایت لینی ہے وہ میں سمجھا کے جا رہا ہوں۔ بات سمجھاتا ہوں۔ بھائی ذمہ دار ہے، کون سا ایکڑ لینا ہے، جزوی کام ہے، کون سا نوکر رکھنا ہے، جزوی کام ہے، کون سا بیج ڈالنا ہے، جزوی کام ہے۔ جزوی کام لامحدود ہوتے ہیں، لامحدود گن گن کر سنائے نہیں جا سکتے۔ کملی والا راہبر ہے، مختصر قرآن اور دین کر دے کر گیا، کلیے بتا دیے، کلیے۔ یہ تو نہیں بتایا فیصل آباد کی کون سی طرف کا ایکڑ لینا ہے، لیکن یہ ضرور بتا گئے کسی کا نہیں چھیننا، کسی کا ہو تمہیں پتا چل جائے نہیں لینا، اگر لے بیٹھے ہو تو واپس کر دینا۔ آج تم نے گوشت پکانا ہے، وہ مرغی دا پکاؤنا ہے، بکرے دا پکاؤنا ہے، کیڑا پکاؤنا ہے، پک سرکار نہیں دسیا، حضور دسن لگ پین تے ایک ایک امتی دا ایتے ایڈا وڈا دفتر تیار ہوندا کہ قیامت تک پاویں لگا جائے۔ رسول جزیات بتانے نہیں آتے، کلیات بتانے آتے ہیں۔ توجہ، رسول نے یہ نہیں بتایا فلاں دن تم نے کون سا گوشت کھانا ہے، لیکن یہ تو بتا دیا ارے بھائی حرام گوشت نہیں کھانا۔ جو کہے رسول نے کلیات کے ساتھ بھی دنیا میں ہماری راہبری نہیں فرمائی، وہ کافر کا بچہ ابو لہب کے ساتھ کافر ہے، اس پر میلاد بھی لعنتیں ڈالتا۔ توجہ نہیں فرمائی۔ اب تو بھائی یہ پتہ چل گیا کہ حضور زندگی کے ہر شعبے کے راہبر ہیں، ہر شعبے کے لیے پیغام لائے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے رسول کو دنیا کا بھی امام ماننا پڑے گا اور دین کا بھی امام ماننا پڑے گا، پھر مانا جائے گا کہ اس نے کلمہ پڑھا اور رسول کو پیغمبر مانا۔
سمجھ نہیں آ رہی. کیا بات. جس ماحول اسی بیٹھے ہیں نا یہ دن ب دن کیونکہ انہاں اس ماحول ملعون میں اپنی دنیا کو سپرد کر دیا فرنگیوں کے. یہ نمازی یہ حاجی یہ سب کچھ یہ اپنا بیٹی بہو ٹبر خیش قبیلہ برادری پیر ملا سب یہ سب کچھ سپرد کر دیا اس نے انگریز کو رہبر بنا کر اس کے ہاتھوں میں کلمہ رسول کا پڑھتا ہے. اب مسلمانوں اور ان میں یہی فرق ہے. یہ امام دنیا کا نہیں مانتے. مسلمان دین دنیا دونوں کا امام. نہیں سمجھ آئی کتے مسلمان کلمے پڑھنے والے جڑے کہندے نے مولوی جی اے دنیا داری دے وچ تے نانا دین رکھ لیا کرو. کنجرا تیرا پتہ لگ گیا تو کیڑی جنس ہے. تو حضرت ابو لہب دی اولاد تو صاحبزادہ ضرور ہے لیکن صاحبزادہ کیدا حضرت میں تو بے ادبی نہیں کروں گا نا صرف لعنت ڈالوں گا خدا کی سنت ہوگا. کمال سمجھ نہیں آیا. کمال واہ. ناچیز نے پنجابی ہاں ایتھے ہی بیٹھ کے مولانا دے گھر ہی لکھے تو اے دنیا تے دین دا امام سونیا. روک نال کہہ دو تو اے ساڈا کیدا ہے تو اے دنیا تے دین دا امام سونیا. تو اے دنیا تے نہیں مننا شیر نے توے دنیا تے دین دا او جڑا کنجرا کے میری دھی دے واسطے رسول اللہ پر نہیں دھی میری انگریزاں دے پیچھے چلے گئی. انہوں کتی دے پترا ابو لہب دی نسل ہے. مسلماناں نو دھوکا نہ دے خدا رسول نو دھوکا نہ دے. تو رسول دے پیغام نال سڑنا خالی رسول دا کلمہ ہی پڑھنا. بولو مرے تو اے دنیا کے دین دا ایمان جدا دل ٹر رہا وہی پڑھے. تو اے دنیا کے دین دا امام سونے امام سونے. تو اے دنیا امام سونے نہیں کلمہ بھی لکھن پیغام چھڑائیے سڑ سڑ جاوے سمجھ صاحبزادہ ہے. اچھی مارو کون ہے صاحبزادہ کدا بول گیا کدا صاحبزادہ
ابو لہب دا نہیں منے یا پیغمبر نہ ہی نور نہ ہی رہبر نہیں منے یا پیغمبر نہ ہی نور نہ ہی رہبر نہیں منے ہم حضور کو نور مانتے ہیں پر ہمار سورا کنجرا منی گئے اسی نو بیٹھا ہے صرف نام لے کے خوش حضور نو کرنے پہ یہ ہو جیاں گلاں وچ تے اج بال نہیں پھستے خدا رسول پھسانا چاہتا نہیں منیا پیغمبر نہ ہی نور نہ ہی رہبر جنہ منیا اچھی بول حقیقت بھرے جملے تو اے دنیا تے دین دا امام سنیا نہیں کلمہ میلاد نہیں روزہ تے نماز نہیں کلمہ نماز نہیں روزہ نہیں کلمہ میلاد نہیں روزہ تے او جدوں منیا نہیں پورا جدوں منیا نہیں پورا اسلام سونے مصطفیٰ پیغام مصطفیٰ پیغام مصطفیٰ میلاد مصطفیٰ جو ہے میں سیلابیاں اپنے ساتھیوں تحصیل جلال پور پیر والا امداد دے کے آ رہے ہیں اوتھے فوج اوتھے پولیس ریسکیو آپ ہی کشتیاں ڈوب دے رہے ہیں قسم ذات دی کر گیا نا چیلنج کر رہے ہیں جنہوں نے شک ہوئے میرا لہنے چلے ہنے واپس جاواں گا ہزاراں بندے منہ تے نہ کرا میرا نک وڑ جائے اور ساڈے ساتھی حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ جنہ پیغام نبی دا منیا ہے مفت خدمت کر دے رہے نے انہاں دے ہتھوں ایک نہیں مریا انہاں سوراں دے ہتھوں ہزاراں مریا بیڑیاں ڈوب دتی سمجھ لگی اتھوں نے ہن کہندے یار چشتی بس من گیا بھائی چشتی من گیا ہن سمجھ لگی موت پوی جدھر مرے گا جدھر جائے گا پھٹکارا پا کے واپس آئے گا ککھ نہیں لبنا سوائے بربادی تو سکولی تے کنجر سویرے جاوے پڑھائی تے ایڈا چوچا یہ سویرے نیت ہوندی ہے کتھوں لٹ کے کھاواں گا تے کیویں کماواں گا تے کیویں کھاواں گا تے کیویں لٹاں گا اور لکھ لعنت جنہاں دا پہلے دن لٹن کھان تے کافر بنن تے لعنتی بنن دا منصوبہ ہوئے اے وڈیاں ہو کے کتھے خدمت کنجر کرن گے انہاں دیاں خدمتاں میرے کول آ گئے کہنے لگے تمہیں بچانا چاہتے ہیں میں نے کہا تھوڑی عرض کروں ہم کب بچیں گے کہتا ہے کب بچو گے میں نے کہا جب آپ نے بچانے کی فکر چھوڑ دو منافق دا پوترا منافق دا پوترا سانو خود بنانا ہے بیٹھا
وہ تیرے ورگے میں 40 سال ہو گئے تواڈے وڈیاں نال کھیڈ دے سانو بدھو بنا ہے بیٹھا انہوں پہلو کہندے رہے دفتر والے ادھر نہ جا چنگا ہی وہ بیچارہ اتوں کا ہمسایا سی کہندا نہیں یار میں جاواں گا 2 گلاں میں کیتیاں اچھا ریسکیو ہو گیا ریسکیو خدا دا خوف کرو موت پوئے تو ان وقت نہیں ہو ایک بندہ تیرے بال پالے جس لئے موٹے ہو جان تو ہوئے ڈین وہ کھا جاوے تو بڑا ہی بے شرم ہونا ہی جے وہ دے پالن دے ہوتے خوش ہوں میں اور موت پوی انہاں دے پالن نہ ویکھ ہو جدو مل پل جاندن انہاں دے مارن لٹن تے کھان نو ویکھ اگر کفر والے دنیا کو پالتے ہوتے تو محمد الرسول اللہ کی ضرورت پیش نہ آتی ٹھیک ہو گیا میرے خیال سے میں اپنے وقت تو زیادہ وقت لے لیا ریسکیو ہو رہے ہیں بڑھا بندہ ہاں بیمار آدمی ہے یقین کرنا میں تو تقریر میں سمجھ چھٹ بیٹھ بس بہت کچھ بیان کیتا ہے اس قوم نے نتیجہ مایوس ہو سب تو بڑے دشمن مولوی تے پیر بنے نے صحیح گل سانو آن کے کہن گے حضور رحمت للعالمین نے سارے واسطے رحمت نے اور تساں دے ہر ویلے عذاب ہی چکیا ہے میں کہا گل تہاڈی ٹھیک ہے پر اے دسو جدو سارے واسطے رحمت نے وچ اسی بھی ہیں کہ نہیں وہ کنجرا سانو نہیں معافی دینے ساڈے تو کافراں واسطے معافی منگنے دیکھو ظلم دیکھو وہ لانتیاں دا ظلم دیکھو لانت وہ بھی نہ ہی جمدہ دوچنگا کافر واسطے حضور رحمت نے اپنے واسطے کوئی نہیں سانو آکھن گے چشتی بخشے گئے تو بات وہ نہ مراد حضور جدو رحمت نے دیسی بھی بخشے گئے گل مکی کیا بکواسا کر دینے کہ بھول دینے اللہ جل شانہ سونے نبی سرور دا صدقہ ہیں بس حضور پیغمبر دل جھون تے پیغام پیغمبر دل میں ہو اور دنیا سے رخصت ہو اللہ اکبر و کبیرہ وہ میں دوستو ضرور آکھاں گا اے مہینہ کس رحمت للعالمین دا مہینہ بولو رحمت دا مہینہ ہے اسے مہینے جو عذاب کیوں آیا ہے مرو موت پہ اونچی بولو مرو آیا ہے عذاب انہاں تو پوچھو میلاد سارا کچھ کر دے سکتے معلوم ہویا سچی گل جی پاویں رحمت للعالمین منو لیکن ادا جی ہوئی مانا لیا جو مرضی کریں گے وہ رحمت نے تو پھر ایویں ہی حشر ہونا ہے جی میں انہوں نے ہویا ہے تسی عام سنیا ہونا ہے اصحاب کہف دا کتا اللہ نے ولیاں نے غار سے بہ گیا کہ جنت لے گیا چل میرے نال تو ہی سنیا بیکھیا ہونا بنیر صوبہ سرحد سوات دے اندر دربار پیر بابا سرکار دا سید علی ترمذی حسینی رضی اللہ تعالی عنہ ناظرین زیارت کر کے آیا ہے جننے نال دربار دے وسدے سن اتو عذاب اترے
بارش نہیں ہوئی بدل ہی ڈگ پیا ہے ٹنا منا دے حساب سے پتھر رڑ دے سارا شہر مٹا دیتا ہے ہن آپ اندازہ لگا جے صاحب کہف دی غار دے کتا بیٹھا ہے او جنتی بن گیا ہے اے بابے پیر دے دربار تے بہ گئے اے جہنمی کیویں بن گیا عذاب وچ کیویں آ گیا جھلا واقعہ صحیح ہے پر نتیجہ ملا غلط کٹ دے او واقعہ ایویں ہی ہے لیکن نتیجہ غلط کتا حکم نہیں رکھدا مکلف نہیں او دے واسطے کوئی قرآن حدیث شریعت نہیں آئی تیرے ساڈے واسطے 30 سپارے قرآن سونے محمد دا فرمان ہے جے کنڈ پچھوں سٹاں گے تے سید کے دربار تے بہ کے بھی عذاب لے لواں گے جس طرح بخاری میں جایا حضور نے پوچھا حضور نے پوچھا عائشہ نے کیا نیکیاں دے ہوندے عذاب آ جائے گا فرمایا نعم اذا کثر الخبث فرمایا آ جانے جس لے گند پلیتی زیادہ ہو جائے گی سمجھتا پیا ورنہ مرے جنہ دی وجہ نال عذاب آوندا ہے وہ ساڈے حاکم جے مدد کرن جان تے دریا آندا کنجرا تو اندر آ تینوں میں پوچھاں ہن بی بی مستورہ جا کے کھلوے دریا دے اوتے تے وہ تے سمجھ جڑے اندر جانور نے وہ ترسدے ہونے نے وہ بغیرت ایسا کوئی نہیں کوئی ادھر آ پھر تم میری گل نہیں سمجھے او موت پوئے امرو اے جڑیاں بی بی مستورہ جاندی ہیں نا مستورہ مکشوفہ سراپا عورا اوتھے نہیں جی دریاواں تے سیلاباں تے اندروں دے جانور کہندے ہونے نے یہ ہور بغیرت نے جنہاں دے اوتے تساں حاکم ہو ساڈے کول آ پھر تینوں دسی او دلے نے جنہاں دے اوتے تساں بادشاہ بنی ہو ساڈے کول آ تینوں دسی گے موت پوی واقعے تے قرآن سناواں توتا حضرت سلیمان پیغمبر دی بارگاہ وچ دیر نال آیا آپ نے پوچھا کی گل لم ار الہدہد ام کان من الغائبین توتا کہنا ہد ہد کی گل ہے ہد ہد نظر نہیں آندا یا ہے ہی نہیں یا مینوں نہیں دیکھ رہا تھوڑی دیر بعد آ گیا عرض کردا ہے ہد ہد حضور میں ایک عجیب شے زمانے دی ویکھ آیا مرداں دے اوتے بادشاہ عورت او بدھوا بول بدھو بول کون شکایت کا کرتا ہے بول ہد ہد مر کون ہو یہ جانور ہے کہ انسان ہے بول معلوم ہویا مردودہ ایسا ایڈے مردود بن گئے ہیں بغیرتی جانور کو برداشت نہیں ہوئی ایتھے سارا ٹبر دا ٹبر ہی لانتی تے بغیرت بنن نو صبح صبح شوق
تیرے ہاتھ فلان ہے، تیرا یہ ٹبر فلان ہے، تیرا دفتر جا لاکھ دیوانہ موت پوی مسلمان ہے تو یہ قرآن نہیں۔ کیوں سلیمان نے اگوں نہیں فرمایا شرم کر حد حد بندیاں دے خلاف کیا بولنا، نہیں جاننا ترقی دے رازاں نو۔ جی عورت حاکم ہے کہ ترقی میں ہو سکتا، انہوں نے کیا ہے عورت حاکم ہے مرداں دے اوتے، شکایت ہد ہد کی، او ہد ہد نہ بن تو کاں ہی بن جائیں۔ او کبیا گھر جا کے کم از کم غیرت تے سکھا، پترو اج تو بعد سکول دا بوا بند، نبیاں دی بارگاہ وچ بہن والے جانور غیرت رکھدے نے، اساں سید الانبیاء دے امتی ہو کے دلے بڑے کھڑے کتا پیرا رکھ دیا اور سور بلا رکھ دیا۔ اگو اللہ کا رسول سی صاحب سکول نہیں سی، فوراً بہانہ بنا کے سد لیا، انہیں لاکھوں قربان بنایا، اپنی دنیا لالچ بکھائی، دنیا لالچ بکھائی، اوے آ جاؤ یورپ میں لالچ بکھائی، امداد لے لو فلان لے لو، ادھر آ کر جزیرہ لے لو، ادھر آ کر فلان لے لو۔ آپ نے فرمایا او بڈھی سانو کی پہ بخانی ہے، تینوں پتہ نہیں جو ساڈے رب نے سانو دتا ہے وہ تیری بادشاہیاں تو بھی اعلیٰ ہے۔ وہ بھیج دیے انہیں کروڑ دی گھڑی، انہیں کروڑ دے تحفے۔ آپ فرماتے ہیں وہ نہیں سمجھدی سانو، اسا اللہ دے بندے ہاں، ہویا دنیا چنگا پھر انہوں آکھو چھیتی نال پہنچ، نہیں تے ایسی فوج لشکر بھیجاں گا دنیا دی کوئی طاقت انہاں دا مقابلہ نہیں کر سکے گی۔ وہ ٹور پئی جیسے پہنچی تخت اپنا ویکھیا تے پہلو آیا پیا، اور سمجھ لگی امرے یہ مطلب ہے جی نبیاں دا بن کے پیغام نال وفا کر کے تے جے بندہ قائم ہو کے کھلو جائے، کافراں کول جو ہوندا ہے او جس لے ادھروں ویکھدے نا اودیاں شاناں تے سر سٹ کے کھلو رہندے تے آکھنا انہاں نوں پیندا ہے سرکار ساڈے کول وس ہی نہیں تواڈے نال لڑن، تواڈا مقابلہ کرن دا۔ اخیر بلقیس مسلمان ہوئی، ایویں مرداں کہ نہیں بول ذرا اچھی کی ہوئی، مسلمان ہوئی، اور جب مسلمان ہو گئی سلیمان علیہ السلام نے بادشاہ دے دی، آپ بہ گئے اندر۔ شاہ صاحب ہویا ہو عورت میں اسلام بادشاہ بن سکتی ہے نا، تو آپ بیٹھ گئے، آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں چند دن میں رہا ہوں، آپ تو بیٹھ چپ کر گئے ہو، مر گئے ہو، کی کر رہے
میں صحیح کہہ رہا یا غلط کہہ رہا کہ سلیمان علیہ السلام اندر بہ گئے تے بلقیس نو آخیا ہن تو بادشاہی سنبھال بولو تے صحیح یار اندروں خوشی نال اے ہن پیغام ہے حضور دا ایتھے پتہ لگنا ہے کہ تیری وفا دی بو اندروں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ایتھے ہی پتہ لگنا ہے ہن دس تے دل ٹھر رہے کہ وفا پیغام حضور دے نال مصطفیٰ دے نال جڑا کرن والا ہونا ہے او جو نویں دنیا بنی کھڑی ہے نہ سوراں دے تے تھک بھی سٹنا گوارا نہیں کرے گا آ جڑے مولوی انہاں دیاں راواں وچ پوچھڑ بچاندے نے میں خدا دی قسم کر کے کہنا ہے کنجر وڈے تو وڈے ہون میں ہاتھ ملانا بھی گوارا نہیں کوئی ہاتھ ملا لے کنجر تے میں دھون نو پینا ہے کیڑا سور لگ گیا سمجھ آ گئی اضافی دو چار گلاں کیتیاں ہیں کیونکہ ساری گھٹی غیرت رکھی گئی تے غیرت دی گل نہ کردا تے میرا سواد نہیں سی پورا بڑی چیز ہے توجہ اللہ جل شانہ پناہ عطا بخشے ہیں مصطفیٰ جان